مجھے یہاں ڈیوٹی کرتے ہوئے 2 ماہ مکمل ہو گئے تھے، مگر میں نے ابھی تک اپنی تنخواہ نہیں لی تھی، کیونکہ یہ تنخواہ میں نے 2 ماہ کی اکٹھی لینی تھی، کیونکہ میری ماں کے پیر کا آپریشن کروانا تھا۔ میں جیسے ہی تنخواہ لینے کے لیے اس فیکٹری کے انچارج کے پاس پہنچا تو وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا، پھر پوچھنے لگا کہ تم نے اگلے ماہ بھی اپنی تنخواہ نہیں لی تھی، 2 ماہ اکٹھے تنخواہ لینے کا کیا مقصد ہے؟ تو میں نے اسے سارا حال کھول کر بتا دیا کہ میری ماں کے پیر میں ایک بہت بڑا زخم ہو گیا ہے، جس کے آپریشن کے لیے ڈاکٹر نے 1 لاکھ روپے جمع کروانے کا کہا ہے۔ اس لیے میں نے اگلے ماہ بھی تنخواہ نہیں لی تھی تاکہ اکٹھی تنخواہ لے کر میں اپنی ماں کا آپریشن کروا سکوں۔ وہ کہنے لگا کہ تنخواہ تمہیں میں یہاں نہیں دوں گا، بلکہ شام کو تم میرے گھر آ جانا، میں تم سے وہیں بیٹھ کر بات کروں گا اور تنخواہ بھی دے دوں گا۔ اس کی بات نے مجھے تھوڑا پریشان کر دیا تھا، کیونکہ تنخواہ تو سبھی ملازم یہاں پر لیا کرتے تھے، پھر اس کا مجھے گھر پر بلانے کا کیا مقصد تھا؟ جیسے تیسے میں نے وقت گزارا۔ شام کو میں اس افسر کے گھر پہنچ گیا۔ بڑا سا لوہے کا گیٹ لگا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی بیل بجائی تو سامنے ایک چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے ان سے صاحب جی کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صاحب جی باہر لان میں موجود ہیں۔ میں ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا کہا، پھر ایک لفافہ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ لفافہ میں نے لیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں نے تھوڑی رقم مزید جمع کر لی ہے، اسے میری طرف سے ہدیہ سمجھو۔ جب تم اپنی ماں کا بتایا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ پیسے کم نہ پڑ جائیں۔ تم نے بہت ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے، ورنہ تم سے پہلے جو چوکیدار یہاں کام کرتا تھا اس کے ہوتے ہوئے بھی فیکٹری میں 4 مرتبہ چوری ہو چکی تھی، مگر جب سے تمہیں نوکری پر رکھا ہے تب سے چاروں طرف امن چھایا ہوا ہے اور کوئی بھی شکایت نہیں ملی۔ میں مسکرا دیا اور ان سے شکریہ کہا۔ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ مجھے صرف اپنی محنت کا ہی معاوضہ دے دیں، تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مسکرایا، میری پیٹھ کو تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم بہت ایماندار لڑکے ہو، یقیناً تم بہت ترقی کرو گے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کھانے پانی کا پوچھا، مگر میں نے خوش دلی والی مسکراہٹ کے ساتھ ان کو خدا حافظ کیا، پھر واپس گھر آ گیا۔ اماں نے کہا کہ جلدی تیار ہو جاؤ، آج آپ کے پاؤں کا آپریشن ہوگا۔ میں ماں کو لے کے ہسپتال آ گیا۔ 1 رات کی چھٹی لے کر میں ماں کے ساتھ ہسپتال میں ہی رکا۔ پھر اگلے دن جب ہمیں چھٹی ملی تو میں اپنی ماں کو ٹیکسی میں بٹھا رہا تھا، جب ہسپتال سے نکلتی ہوئی ایک بے حد خوبصورت حسینہ پر میری نظر پڑی۔ اس قدر خوبصورت لڑکی میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ وہ کھلکھلا کر اپنی ایک سہیلی کے ساتھ ہنستی ہوئی ہسپتال سے باہر آ رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس کوئی جنت کی حور معلوم ہو رہی تھی۔ میری نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو میں جیسے برف کی مانند جم کر رہ گیا۔ وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر خود بخود ایک مسکراہٹ پھیل گئی، مگر وہ مجھے نظر انداز کرتی ہوئی وہاں سے گزر گئی۔ جب وہ میرے اتنے قریب سے گزری تو اس کے وجود سے اٹھتی مہک کو میں نے بخوبی محسوس کیا اور میرے منہ سے بے ساختہ ماشاء اللہ کے الفاظ نکل گئے۔ شاید یہ الفاظ اس کے کانوں سے بھی ٹکرائے۔ اس نے جاتے ہوئے مڑ کر میری طرف دیکھا، پھر تو جیسے اس نے میرے دل پر پوری طرح سے قبضہ ہی کر لیا۔ میرا دل اب زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا، مگر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میں اماں کو لے کر گھر آ گیا۔ ضروری دوائیں انہیں کھلا کر کھانا کھا کر میں سونے لگا، کیونکہ رات بھر میں جاگتا رہا تھا۔ اس وجہ سے اب کافی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اگلی رات مجھے اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دینی تھی۔ اس وجہ سے آرام کرنے کی غرض سے میں اپنے کمرے میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ شام کو اماں کی آواز پر آنکھ کھلی۔ وہ مجھے کچھ گھر کا سودا سلف لینے کا بتا رہی تھی۔ میری بہن نے ہاتھ میں چھٹی تھمائی، کیونکہ میری تنخواہ مجھے مل چکی تھی، اس لیے مجھے گھر کا راشن وغیرہ بھی خریدنا تھا۔ پھر میں نے اس سے وہ پرچی لے کر بازار چلا گیا اور کچھ سامان وغیرہ لے کر انہیں دے کر اب اپنی ڈیوٹی کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے اپنا ڈیوٹی کا لباس پہنا اور اسی فیکٹری کے گیٹ پر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، کیونکہ میری ڈیوٹی رات کے وقت کی ہوتی تھی اور پیشے کے اعتبار سے میں ایک چوکیدار تھا۔ مجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میں ٹہلنے کی غرض سے ایک چکر لگانے کے لیے فیکٹری کی پیچھے والی سائڈ پر نکل آیا، کیونکہ یہ فیکٹری ایک کپڑے کی فیکٹری تھی اور میں اس کی چوکیداری کرتا تھا۔ تبھی مجھے زور زور سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں پریشان ہو گیا، کیونکہ رات کے اس وقت 12 بج رہے تھے اور یہ آواز بھی نسوانی آواز تھی۔ میں بہت حیرت میں مبتلا ہوا کہ رات کے اس وقت یہاں پر کون سی لڑکی آ سکتی ہے، کیونکہ یہ آبادی سے تھوڑا دور علاقہ تھا۔ میں نے لائٹ اٹھائی اور ادھر ادھر لگانے لگا۔
تاکہ اس آواز کے متعلق جان سکوں۔ پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے سڑک پر 2 لڑکیوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جس کو میں نے ہسپتال کے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ رات کے اس وقت وہ یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ یہ بات میرے لیے پریشان کن تھی، مگر اس لڑکی کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ میری ہی طرف اشارہ کر کے اپنی ساتھ والی لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں ان کے قریب بھی نہ جا سکتا تھا کیونکہ وہ 2 انجان لڑکیاں تھیں، مگر پھر بھی میں نے اپنے دل کو تھاما، ان سے پوچھنے کے لیے تھوڑا ان کے قریب چلا گیا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ رات کے اس وقت آپ لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے اس سوال پر وہ لڑکی مزید کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس کی اس حرکت نے مجھے تھوڑا حیران کر دیا۔ تبھی اس کے ساتھ والی لڑکی بولنے لگی کہ ارے پاگل، تم کیا جانتے نہیں ہو جو اس فیکٹری کا انچارج ہے یہ اسی کی بیٹی ہمنا ہے۔ میں سر سے لے کر پیروں تک اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آپ اس وقت یہاں پر کسی کام کی وجہ سے آئی ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور سیدھا فیکٹری کے اندر چلی گئی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ ابا کی وفات کے بعد ان کی سیٹ میں نے سنبھال لی تھی۔ ویسے تو میرا ارادہ پڑھ لکھ کر کوئی بڑی نوکری کرنے کا تھا۔ میں اکثر ماں سے بھی یہی بات کرتا تھا کہ میں آگے پڑھ کر کسی بڑے عہدے کی نوکری کروں گا تاکہ میں آپ لوگوں کو زندگی کا ہر سکھ مہیا کر سکوں، مگر ابا کی اتنی زیادہ تنخواہ بھی نہ تھی کہ وہ مجھے آگے پڑھا سکے، اسی لیے میں نے انٹر تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ پھر گھر پر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ ابا کے فوت ہو جانے کے 6 ماہ تک تو ہم نے بہت کٹھن وقت دیکھے تھے۔ گھر میں فاقے ہونے لگے تھے، مگر اماں نے گھر گھر کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ کسی کے گھر جھاڑو پونچھا کرتی، کسی کے کپڑے دھو کر ہمارا گزارا کرتی، مگر مجھ سے یہ بالکل بھی دیکھا نہیں جاتا تھا کہ میں ان کا جوان بیٹا گھر پر موجود ہوں اور وہ گھر گھر جا کر کام کریں۔ میں نے اماں کو لاکھ سمجھایا کہ آپ ایسا نہ کریں، میں کہیں پر نوکری کرتا ہوں، مگر مجھے کہیں پر بھی اتنی کم تعلیم پر نوکری نہ ملتی، اور در در کے دھکے کھا کر آخر کار میں گھر واپس آ جاتا۔ میرا مایوس چہرہ دیکھ کر میری ماں اور بہن بھی مایوس ہو جاتی۔ بالآخر میں نے ایک دکان پر مزدوری کرنے کا سوچا۔ ابا کے ہوتے ہوئے تو میں نے اتنا کٹھن وقت کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، مگر ایک بوڑھی ماں اور جوان بہن کا بوجھ اب میرے ہی کندھوں پر آ گیا تھا۔ پھر ایک دن اماں گھر واپس آ رہی تھی تو ان کے پاؤں میں سڑک پر پڑا ایک پتھر لگ گیا، جس کی وجہ سے ان کو کافی گہرا زخم لگ گیا۔ چھوٹی موٹی دوائیاں کروا کے وہ زخم بھر ہی نہیں رہا تھا اور وہ مزید خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اب میں دن رات اس پریشانی میں تھا کہ اماں جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ پھر ایک دن اماں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے باپ کی جگہ نوکری کا بول کر دیکھو، ان کا مالک ویسے بھی بہت نیک دل کا تھا، وہ یقیناً تمہیں نوکری پر رکھ لے گا۔ آخر کو تمہارے والد نے اتنا عرصہ ان کی طرف نوکری کی تھی۔ ابا کا کام اس فیکٹری کی چوکی داری کرنا تھا۔ پھر جب میں نے مالک سے بات کی تو انہوں نے میرا تعارف جان کر فوراً مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ اب میں کچھ مطمئن تھا کہ گھر کی دال روٹی تو چلا ہی لوں گا۔ اماں اور بہن بھی خوش تھے، مگر سب سے پہلے مجھے اپنی ماں کے پیر کی فکر تھی، جس کا زخم وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی مجھے 2 ماہ کی تنخواہ ملی تو سب سے پہلے میں نے اماں کا آپریشن کروایا۔ اب میں سکون سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگا، کیونکہ میری یہ فکر بھی ختم ہو گئی تھی کہ مجھے اماں کا علاج کروانا ہے۔ میں نے جب سے یہ نوکری شروع کی تھی تبھی سے مجھے آس پاس سے عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں۔ میں ادھر ادھر ٹارچیں مار کر دیکھنے جاتا، مگر مجھے کہیں بھی کوئی عورت نظر نہ آتی۔ یہ تو میں جان ہی گیا تھا کہ یہ جو کوئی بھی ہے محض شرارت کرنے کی غرض سے میرا دھیان بھٹکا رہا ہے۔ اس کا مقصد مجھے یا پھر اس فیکٹری کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، ورنہ 2 ماہ گزر گئے تھے، ابھی تک مجھے یا اس فیکٹری کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا تھا، بلکہ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ آج جب میں نے ان 2 لڑکیوں کو یہاں سے گزرتے دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ شاید یہ لڑکیاں رات میں گھومنے کی غرض سے باہر نکلتی ہیں اور یہ آوازیں بھی انہی کی ہوتی ہیں۔ میں واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے وہی لڑکی آتی ہوئی دکھائی دی جو بے حد خوبصورت تھی، جس کا تعارف اس کی سہیلی نے یہ کروایا تھا کہ اس کا نام ہمنا ہے۔ وہ آ کر میرے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں اسے بڑی حیرت سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ امجد، تم یہاں پر 2 ماہ سے نوکری کر رہے ہو۔ میں نے کہا کہ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وہ ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی کیا تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں نے اس کو کہا کہ آپ کو دیکھنے سے پہلے تو پاگل نہیں تھا، مگر اب شاید ہو جاؤں گا۔ رات کے اس پہر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟
اگر آپ کو یہاں پر کسی نے دیکھ لیا تو بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ وہ پھر سے کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ میں اسے اس طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر پھر سے حیرت میں مبتلا ہوا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی اس بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے علاوہ تمہیں یہاں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ مجھے بڑی مشکلوں سے یہ نوکری ملی ہے۔ اگر تمہارے باپ نے تمہیں یہاں میرے ساتھ دیکھ لیا تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگی تمہارا نقصان میں بھر دوں گی، تم گھبراؤ نہیں۔ پھر میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ باتیں کرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ تب میری ڈیوٹی کا وقت پورا ہوا۔ ہر طرف اذانیں گونجنے لگیں تو اس نے اپنا لال دوپٹہ فوراً سر پر اوڑھا اور گھبراہٹ کے مارے اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ فوراً سے بھاگتی ہوئی اس فیکٹری کے اندر چلی گئی۔ میرا فیکٹری میں زیادہ تر اندر آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ میں پریشان تھا کہ وہ گھر جانے کے بجائے اس فیکٹری میں کیوں چلی گئی ہے۔ کچھ تو عجیب تھا، کیونکہ میں نے تو آج تک کسی بھی لڑکی کو ایسے راتوں کو اپنے گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ فیکٹری بھلے اس کے باپ کی ہو، مگر پھر بھی ایک جوان جہان لڑکی کا یوں ایسے اندھیری رات میں گھر سے باہر چہل قدمی کرنا کوئی عام بات نہ تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں پہلی نظر میں ہی اس خوبصورت اور چنچل لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، مگر میں خود ایک جوان لڑکی کا بھائی تھا، اور یوں کسی دوسری لڑکی کو ایسے گھر سے باہر دیکھ کر مجھے پریشانی ہونے لگی تھی۔ اور اب جو یہ لڑکی ایسے اچانک سے گھبرا کر اندر فیکٹری کی طرف بھاگی تھی، اس حرکت نے مجھے مزید فکر مند کر دیا تھا۔ اب تو میری ڈیوٹی کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا، ورنہ میں کسی نہ کسی بہانے سے اندر فیکٹری میں جا کر دیکھتا کہ آخر وہ لڑکی اس وقت کیا کرنے گئی تھی۔ مگر کچھ ہی دیر بعد جب دوسرا چوکیدار اپنی ڈیوٹی سنبھالنے پہنچ گیا تو مجبوراً مجھے واپسی کے لیے نکلنا پڑا۔ گھر پہنچنے تک سارا راستہ میں اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا، جو کہ مکمل طور پر میرے حواسوں پر چھا چکی تھی۔ میں اس کو سوچنے میں اس قدر محو ہو چکا تھا کہ اپنی اور اس لڑکی ہمنا کی حیثیت کچھ دیر کے لیے مکمل طور پر ہی بھول چکا تھا، جس کی ساری روزی روٹی اس نوکری سے جڑی تھی۔ اور کہاں وہ لڑکی جس کا باپ اس فیکٹری کا بڑا انچارج تھا، جس کے پاس بے حد پیسہ تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ محبت اچھے اچھوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، پھر انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اب تو روزانہ ہی ایسا ہونے لگا کہ رات کے وقت ڈیوٹی دیتے وقت جب کبھی مجھے اس لڑکی ہمنا کے کھلکھلانے کی آواز آتی تو میں ٹارچ لے کر اس فیکٹری کی پچھلی سائڈ پر چلا جاتا، جہاں پر وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ کھڑی ملتی اور مجھے دیکھتے ہی میرے ساتھ خوب ساری باتیں کیا کرتی۔ ہم دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر مجھے ابھی تک یہ نہ پتہ چل سکا کہ وہ میرے لیے کیسے جذبات رکھتی ہے۔ میں تو دل ہی دل میں اس کے ساتھ سہانے خواب سجانے لگا تھا، مگر ابھی تک اس کی طرف سے مجھے اپنے لیے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا۔ وہ فطرتاً کافی شرارتی تھی، اس کی باتوں میں ہنسی مذاق شامل ہوتا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی موجود ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ میں اکثر اس سے پوچھنے کا ارادہ باندھتا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر رک جایا کرتا تھا۔ مگر ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ وہ صبح کی اذان کے ساتھ ہی دوڑتی ہوئی فیکٹری میں چلی جایا کرتی تھی۔ میں اس سے یہ بات کافی مرتبہ پوچھ چکا تھا کہ وہ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی، یہاں کیوں ہر وقت پائی جاتی ہے، تو وہ یہی بولتی تھی کہ وہ یہاں اپنے ابا کے ساتھ فیکٹری میں کام کرتی ہے، اس لیے رات بھر گھر نہیں جاتی۔ میں حیرت میں چلا جاتا کہ بھلا رات کے وقت تو ساری فیکٹری بند ہوتی تھی، سب مزدور تو شام سے پہلے ہی چلے جایا کرتے تھے، تو یہ یہاں رک کر کیا کام کرتی تھی؟ حالانکہ رات کے وقت تو فیکٹری کے اندر موت جیسا سناٹا چھایا ہوتا تھا۔ باہر مجھے کبھی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میرے پوچھنے پر وہ یا تو خاموش ہو جایا کرتی یا پھر اتنی مہارت سے بات کو بدل دیا کرتی کہ مجھے پتہ ہی نہ چلتا۔ وہ لڑکی میرے لیے ایک پہیلی جیسی تھی، جس کے اندر کافی سارے راز چھپے ہوئے تھے۔ اس نے جب سے یہ مجھے کہا تھا کہ اس کو میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے اس کی یہ بات کافی عجیب لگی تھی۔ میں نے تو اس کی اس بات پر یقین ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ میں یہی سمجھتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ کوئی مذاق کیا تھا۔ مگر ایک روز جب میں رات کے وقت ڈیوٹی پر تھا، ابھی میری ڈیوٹی ختم ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا، فجر کی اذان میں کچھ دیر تھی، اسی لیے وہ لڑکی میرے ساتھ ہی کرسی کے پاس کھڑی مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں اس کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔
جب میری نظر سامنے دوسرے چوکیدار پر گئی جو مجھے مشکوک نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھ کر میرا پورا وجود سرد پڑ گیا۔ میں تھر تھر کانپنے لگا کیونکہ وہ لڑکی ہمنا میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ اگر اس چوکیدار نے مالک سے میری شکایت لگا دی کہ میں رات کے اس پہر اس کی بیٹی کے ساتھ گپیں لگا رہا تھا تو وہ مجھے زمین میں زندہ گاڑ دے گا۔ وہ بھلے ہی بہت خاموش ہوتے تھے مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دہشت ہوتی تھی۔ یہاں جس بندے نے مجھے کام پر رکھا تھا اس سے تو میری اچھی دعا سلام تھی، مگر یہاں کے مالک سے آج تک میرا براہ راست سامنا نہیں ہو پایا تھا۔ مگر جب کبھی ان کو فیکٹری میں جاتا ہوا دیکھا تھا تو ان کی روب والی شخصیت دیکھ کر میرا دل خوف سے کانپنے لگتا تھا۔ اب اس چوکیدار کو سامنے کھڑا دیکھ کر میری روح فنا ہو رہی تھی کہ کیسے اس کو صفائی پیش کروں۔ میں خود تو اس لڑکی کو یہاں نہیں بلاتا تھا، وہ خود ہی یہاں روزانہ رات کو آ جایا کرتی تھی۔ میں نے رحم طلب نظروں سے ہمنا کی طرف دیکھا کہ وہ میری مدد کرے اور اس چوکیدار کو میرے حق میں بیان دے دے تاکہ میری نوکری بچ سکے۔ اس کے علاوہ تو کوئی ڈھنگ کی نوکری مجھے اتنی جلدی نہیں ملنے والی تھی، مگر وہ نہ جانے کس مٹی سے بنی تھی جو اس سنگین صورتحال میں بھی ہنسے جا رہی تھی۔ مجھے اس کے چہرے پر یہ مسکراہٹ اس وقت زہر لگ رہی تھی کیونکہ میری نوکری کو سخت خطرہ لاحق تھا۔ مگر میرے پیروں سے زمین اس وقت کھسکی جب اس چوکیدار نے میرے پاس آ کر غصے سے چلاتے ہوئے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو لڑکے، خود ہی سے باتیں کرتے ہوئے مسکرا رہے ہو۔ اگر تمہارے اس پاگل پن کا مالک کو پتہ چلا تو وہ تمہیں نوکری سے نکال باہر کریں گے۔ ان کو اس فیکٹری کی دیکھ بھال کے لیے ایک سنکی انسان ہرگز نہیں چاہیے جو ایسی بہکی بہکی حرکتیں رات کے اس پہر کرتا پھرے، سمجھے تم؟ اس آدمی کی دھاڑ سن کر میں خوف سے سفید پڑ گیا اور ڈرتے ہوئے مڑ کر اپنی دائیں جانب دیکھا، مگر ہمنا کو اپنے قریب ہی ہنوز ہنستا دیکھ کر میری آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ یہ سب کچھ بہت ہی خوفناک تھا۔ میرا دل ڈر کے مارے بہت ہی تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ میں نے اس چوکیدار سے معافی مانگی اور اس کی منت کی کہ آپ مالک کو کچھ نہ بتائیں، میں آئندہ سے ایسی کوئی حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ اس کو شاید میرا کانپتا وجود دیکھ کر ترس آ گیا، تبھی اس بات میں سر ہلا کر مجھے گھر جانے کا کہا اور خود ڈیوٹی پر بیٹھ گیا۔ میرا حال تو ایسے تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کے بعد میرے اندر دوبارہ پیچھے مڑنے کی ہمت نہ ہوئی کیونکہ مجھے اس لڑکی ہمنا سے شدید قسم کا خوف آ رہا تھا۔ مجھے وہ کوئی عام انسان ہرگز نہ لگی بلکہ کوئی دوسری مخلوق لگی۔ اسی لیے اب سے میں نے سوچ لیا کہ دوبارہ کبھی اس سے بات تک نہ کروں گا۔ بھلے اس نے آج تک کبھی مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، نہ ہی کوئی نقصان پہنچایا تھا، مگر اس کی آج والی حرکت نے میرے اندر ایک عجیب سا ڈر بٹھا دیا تھا۔ حالانکہ وہ یہ بات پہلے دن ہی مجھے بتا چکی تھی کہ اس کو میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر میں نے اس بات پر اس وقت یقین نہیں کیا تھا اور ہوا میں اڑا دی تھی۔ اب جب یہ بھیانک حقیقت میرے سامنے کھلی تھی تو کتنی دیر گھر آنے کے بعد بھی میں شل رہا۔ میری بہن نے مجھ سے ناشتے کا پوچھا مگر میں غائب دماغی سے انکار کرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ میری بھوک اس وقت بالکل مٹ چکی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹا تو بے ساختہ اس لڑکی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ میں نے جلدی سے سر جھٹک کر اس خیال کو اپنے ذہن سے نکالا کیونکہ اب میں نے ٹھان لیا تھا کہ وہاں فیکٹری صرف اپنے کام کے لیے جاؤں گا اور کسی بھی شخص سے فالتو بات نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ میری اماں اور بہن کی زندگی بھی جڑی ہوئی تھی اور میں اپنی وجہ سے ان کو کسی قسم کا غم نہیں دے سکتا تھا، نہ ہی کسی خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ پھر سارا دن میں کروٹ پر کروٹ بدلتا رہا مگر مجھے نیند نہ آئی۔ دوپہر کو کسی وقت جا کر میری آنکھ لگی۔ میرے آرام کے خیال سے مجھے کسی نے نہ جگایا کیونکہ پھر رات کو میری ڈیوٹی ہوتی تھی، مگر عصر کے وقت جب میری بہن مجھے جگانے آئی تو میں نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر جلدی سے اٹھ کر بیٹھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم اتنی پریشان کیوں ہو، تو وہ کہنے لگی بھائی اماں کے پیر میں آج پھر سے کافی درد ہو رہا ہے، ہمیں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ بہن کی بات سن کر میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور اماں کو ہسپتال لے کر گیا کیونکہ ابھی کام پر جانے میں کافی وقت تھا۔ وہاں ڈاکٹر نے جب ساری دوائیاں مجھے پکڑائیں تو میری نظر بے اختیار دروازے سے باہر گئی تو ساکت رہ گئی۔ وہی لڑکی ہمنا وہاں تھی، مگر اس وقت وہ شوخ لباس میں ملبوس نہ تھی بلکہ ہسپتال میں کام کرنے والی ایک نرس کا یونیفارم پہنے ہوئے تھی۔ میں نے حیرت سے اس کو اس روپ میں دیکھا۔
میں اس کو دیکھنے جانا چاہتا تھا مگر اس وقت اماں کو میری ضرورت تھی، اس لیے جلدی سے ان کو گھر پہنچایا، مگر اس سب میں مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی ڈیوٹی پر بھی پہنچنا تھا کیونکہ دیر سے جانے پر میری تنخواہ سے پیسے کاٹے جاتے تھے۔ یہ یہاں کا اصول تھا کہ اگر کام پر دیر سے آتے تو اس ملازم کی تنخواہ سے کٹوتی کی جاتی تھی۔ مجھے تو آج کل پیسوں کی ویسے بھی بہت اشد ضرورت ہوتی تھی کیونکہ میری کمائی زیادہ تر اماں کی دوائیوں پر خرچ ہو جاتی، جو کہ کافی مہنگی آتی تھیں۔ گھر کے راشن کے لیے جو چند ہزار بچتے ان کو پورا مہینہ چلانا کافی جوخم کا کام تھا۔ سر جھٹک کر میں اپنے کام پر آ گیا، مگر آج میں نے خود کو کسی آواز کے جھانسے میں نہ آنے دیا۔ ہمنا کی کھلکھلاتی آواز مجھے فیکٹری کے پچھلے حصے سے آ رہی تھی، مگر میں نے اگنور کیا اور چوکس ہو کر چوکیداری کرنے لگا، کیونکہ آج کل ویسے ہی مالک کی سخت تاکید تھی کہ اس علاقے میں چور اور ڈاکو بہت پھیل چکے ہیں، اس لیے مجھے اپنی جان سے بڑھ کر اس فیکٹری کے گرد پہرا دینا ہوگا اور کسی بھی مشکوک شخص کو دیکھتے ہی فوراً اس کو پکڑنا تھا۔ میں نے اپنے کندھے پر لٹکی بندوق کو سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ جب کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی، میں نے غور کیا تو یہ آہٹ فیکٹری کے پچھلی طرف سے آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے اس کو نظر انداز کیا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ ہمنا ہی ہوگی اور اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر کوئی شرارت کر رہی ہوگی تاکہ مجھے تنگ کر سکے، مگر جب کچھ عجیب سی آوازیں آئیں تو مجھے گھبراہٹ ہوئی۔ وہ جیسی بھی تھی میرے دل پر پوری شان سے براجمان تھی۔ میں اس کو چاہے جتنا مرضی نظر انداز کرتا مگر اس کی ایک جھلک دیکھنے کو دل بےتاب ہو رہا تھا۔ لاکھ خود کو روکا مگر اس کی فکر کی وجہ سے قدم بے اختیار اس طرف بڑھنے لگے۔ پہلی نظر میری زمین پر گرے خون کے دھبوں پر گئی تو دل بہت تیزی سے دھڑکا کہ آخر یہ خون کس کا تھا؟ کہیں ہمنا کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ اس کو اگر کوئی چوٹ آئی ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ مگر حیرت تو اس بات کی تھی کہ وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور نہ ہی اس کی وہ سہیلی جس کے ساتھ وہ روزانہ ادھر چہل قدمی کرتی تھی۔ میں ہر جگہ چھان بین کر چکا تھا مگر اس کا کہیں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ یہاں اس پچھلی طرف تو جھاڑیاں بھی بہت تھیں کیونکہ یہ علاقہ آگے جنگلات سے جڑتا تھا، جہاں پر میں آج تک نہیں گیا تھا کیونکہ وہ علاقہ بہت پراسرار تھا۔ ادھر چھائے سناٹے کی وجہ سے ہر کوئی ہی خوف کھاتا تھا۔ بہت سی دل دہلاتی کہانیاں ان جنگلات کے بارے میں مشہور تھیں کہ وہاں پر کچھ پراسرار مخلوق کا سایہ تھا جو کہ یہیں آس پاس بھٹک رہی ہوتی ہے۔ میں نے ایک دم سے کچھ گرنے کی آواز سنی تو مڑ کر دیکھا، مگر سامنے ہی ایک مرا ہوا کوا زمین پر پڑا تھا جس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ تھا جو کہ بہت ہی خطرناک تھا۔ مجھے اس سیاہ کوے سے کافی ڈر لگا۔ اس کا مطلب یہ سارا خون جو ارد گرد پھیلا ہوا تھا وہ اس کوے کا تھا، مگر اس کو آخر کس نے مارا ہوگا؟ کہیں یہاں کوئی چور تو نہیں گھس آیا؟ اسی سوچ کے تحت میں نے احتیاط کے طور پر ساری کھڑکیاں اور دروازے چیک کیے، مگر سب کچھ بند دیکھ کر تسلی ہوئی۔ لیکن یہاں پر کسی انسان کو نہ پا کر مجھے ایسے لگا جیسے یہ کام کسی اندیکھی مخلوق کا تھا جو کہ اس کوے کو جان سے مارنے کے بعد اچانک سے غائب ہو چکی تھی۔ میں سب کچھ چیک کر کے جب اپنی تسلی کر چکا تو دوبارہ سے اس طرف جھاڑیوں کے پاس آیا تاکہ اس کوے کو اٹھا کر پھینک سکوں، مگر وہاں پر اس کوے کو نہ پا کر میرا منہ حیرت کی زیادتی سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب آخر یہ کہاں چلا گیا تھا جبکہ میں اچھی طرح یہاں کا چپا چپا دیکھ چکا تھا؟ تب تو کوئی نہ تھا، اب کون یہاں آ کر ایسے اچانک اس کوے کو اٹھا کر لے گیا؟ یہ سب کافی پراسرار تھا۔ میں جلدی سے سر جھٹک کر دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوا تو میں گھر روانہ ہو گیا۔ کچھ دن اسی طرح خاموشی سے گزر گئے، مگر مجھے اس دوران پھر رات کے وقت ہمنا کی ایک جھلک دکھائی نہ دی۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی اچانک سے۔ میں تو تڑپ گیا تھا ایک دفعہ اس کا دیدار ہو جائے، مگر وہ تھی کہ ایسی روٹھی تھی کہ نظر ہی نہ آئی۔ ایک دن اسی طرح معمول کا وقت ہی تھا جب کھانا کھا کر اماں نے مجھے دوائیاں لانے کا کہا کیونکہ وہ ختم ہو چکی تھیں۔ ڈاکٹر نے سختی سے ایک دن بھی ناغہ کرنے سے منع کیا تھا، جس کی وجہ سے میں فوراً ہسپتال روانہ ہوا کیونکہ یہ دوائیاں وہاں کی فارمیسی میں ہی ملتی تھیں۔ میرا ارادہ آج اس نرس کے یونیفارم میں موجود ہمنا کو بھی دیکھنے کا تھا کیونکہ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ اس دن میں نے اس کو یہیں پر سے گزرتے دیکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ادھر اسی ہسپتال میں نرس تھی۔ دوائیاں لینے کے بعد میں یہاں وہاں لوگوں سے ہمنا نامی لڑکی کا پوچھنے لگا، مگر وہاں پر تو کسی کو اس نام کی نرس کے بارے میں علم نہ تھا۔
میں نے ان سے کہا کہ آپ غور سے چیک کریں، میں ان کو یہاں پر دیکھ چکا ہوں، مگر ان کے منہ سے انکار سن کر میں مایوس واپس پلٹ آیا۔ میں ابھی ہسپتال کی راہداری میں ہی تھا کہ میری نظر ہمنا پر پڑی، جو اسی نرس کے حلیے میں ہاتھ میں کچھ پکڑے کسی کے کمرے میں جا رہی تھی۔ میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور کہنے لگا کہ ہمنا، تم ایسے اچانک سے آخر کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تم تو میری پکی دوست بن گئی تھی، پھر ایسے بتائے بغیر کہاں غائب ہو گئی؟ میں ایک ہی سانس میں اس کا ہاتھ پکڑے بہت سے سوال کر بیٹھا، جبکہ وہ لڑکی مجھے غصے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ میں اس کو اب چھوڑنے کو تیار نہ تھا، مگر اس نے اپنا پورا زور لگا کر ہاتھ چھڑوایا اور زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں سکتے کی حالت میں اس کو دیکھے گیا کہ کیا یہ وہی ہمنا تھی جو مجھ سے ہمیشہ ہنس کر بات کیا کرتی تھی؟ اس وقت مجھے وہ کوئی اور لڑکی لگی جو تیش بھری نظروں سے مجھے گھور رہی تھی، گویا سالم نگلنے کا ارادہ ہو۔ جب اس نے مجھ سے چلاتے ہوئے کہا کہ آپ کون ہیں اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی، تو میں نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی تو مجھے پہچان ہی نہیں رہی تھی، مگر ایسا کیسے ممکن تھا کہ ایک ہی شکل کی لڑکی تھی اور وہ بالکل ہمنا سے مختلف تھی؟ جب میں نے اس کے یونیفارم پر نام پڑھا تو وہاں سارا لکھا تھا، اس کا مطلب یہ کوئی اور تھی۔ میں اس سے معذرت کر کے جلدی سے وہاں سے نکلا اور گھر روانہ ہوا۔ سارا راستہ مختلف سوچوں میں گزرا کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ اگر ہسپتال میں کام کرتی وہ لڑکی سارا تھی تو ہمنا اچانک سے کدھر چلی گئی تھی؟ مجھے اس کی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو ہر صورت ڈھونڈ کر رہوں گا، مگر اس سب کے لیے مجھے اس فیکٹری کے اندر جانا ہوگا، جو کہ رات کے وقت تو ممکن نہ تھا، کیونکہ اس وقت مجھے سختی سے ڈیوٹی پر کھڑا رہنے کا آرڈر تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیا کروں کہ اس فیکٹری کے اندر جا سکوں، مگر میری خوشی کی تب انتہا نہ رہی جب صبح ہوتے ہی ایک ٹرک فیکٹری کے سامنے رکا۔ وہ سامان لے کر آیا تھا۔ مزدور کپڑوں کے ٹھان اٹھا کر اندر لے جانے لگے۔ مجھے یہ بہترین موقع لگا۔ میں نے جلدی سے اپنا یونیفارم بدلا اور ان مزدوروں کے ساتھ بہانے سے ایک تھان اٹھا کر اندر چل پڑا۔ صبح کے وقت لوگوں کی کافی چہل پہل تھی، ہر طرف مشینری پڑی تھی۔ میں نے ارد گرد نگاہیں گھما کر اس فیکٹری کے مالک کو دیکھنا چاہا، مگر وہ وہاں پر موجود ہی نہ تھا۔ میں اپنے ہاتھ میں پکڑا تھان ایک طرف رکھنے لگا اور پھر ایک طرف بنی راہداری میں چلنے لگا، جہاں پر کچھ پرانے کمرے تھے، مگر ان سب کے دروازے بند تھے۔ یہ فیکٹری اندر سے کافی زیادہ پرانی تھی۔ ادھر ہر کوئی بس اپنے کام سے کام رکھے ہوئے تھا، کوئی بھی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک آدمی سے جب وہاں کے مالک کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہوتے ہیں اور کوئی بھی ان کو تنگ نہیں کرتا، ورنہ وہ بہت غصہ ہوں گے۔ میں نے ان کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف محسوس کیا۔ جب میں نے اس سے مالک کے کمرے کا پوچھا تو اس نے اشارے سے بتایا کہ وہ سب سے کونے والا کمرہ ان کا ہے۔ میں آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کمرے کے پاس گیا اور کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اندر سے بند تھا۔ میں سمجھا شاید وہ اس وقت سو رہے تھے، مگر جب اس کمرے کی روشنی جلتی دیکھی تو وہیں کھڑا رہا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ رہے تھے۔ میں نے اس دروازے سے ذرا سی جھری سے جھانکا تو اندر ایسا لگا جیسے آگ کے شعلے جل رہے ہوں۔ میں سمجھ نہ سکا کہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ کیوں کمرے میں لگی تھی۔ کہیں یہ آگ پھیل کر ساری فیکٹری کو جلا کر راکھ نہ کر دے۔ مجھے خوف آیا کیونکہ باہر سارا مال پہنچ چکا تھا۔ اگر یہ سامان آگ کی لپیٹ میں آ جاتا تو مالک کا کروڑوں کا نقصان ہو جانا تھا۔ میں دوڑتا ہوا ایک ملازم کے پاس گیا تاکہ اس کو آگ کے بارے میں بتا سکوں، مگر وہ میری بات سن کر کہنے لگا کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، مالک اس وقت اپنے کمرے میں آرام کرتے ہیں۔ میں سر جھٹک کر باہر آ گیا کیونکہ ادھر ہر کوئی بہت پراسرار تھا۔ وہاں سے میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا، مگر جاتے جاتے پلٹ کر ایک نظر اس فیکٹری کی طرف ڈالی تو اسی کمرے سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہاں پر آگ واقعی میں لگی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ گھر آ کر میں کچھ دیر آرام کرنے سونے چلا گیا۔ سو کر اٹھا تو اماں نے مجھے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی، جو کہ سن کر میں بھی خوش ہوا، مگر ساتھ میں ایک نئی پریشانی نے گھیر لیا۔ اماں نے میری بہن کا رشتہ طے کر دیا تھا اور 1 مہینے بعد شادی کی تاریخ تھی۔ اس کے لیے مجھے اب پیسے جمع کرنے تھے۔
میری اس چوکیدار کی نوکری سے ساری تیاریاں نہیں ہو سکتی تھیں. اب مجھے کوئی دوسری نوکری بھی تلاش کرنی تھی تاکہ اپنی بہن کو عزت کے ساتھ رخصت کر سکوں. شام کو جب فیکٹری پہنچا تو مالک مجھے باہر ہی مل گیا. میں نے اسے اپنی مجبوری بیان کی تو اس نے مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو رات کی ڈیوٹی کرنے کے بعد دن کے وقت اندر کی صاف صفائی کا کام کر سکتا تھا. وہ اس کے مجھے الگ سے پیسے دے گا. میں یہ سب سنتے بہت خوش ہوا. میں نے مالک کا شکریہ ادا کرنے کے بعد جب پوچھا کہ کل کیا فیکٹری میں آگ لگی تھی کیونکہ میں نے وہاں سے دھواں اٹھتا دیکھا تھا، تو ایک پل کو مالک کا چہرہ گھبرایا تھا. میں ان کو غور سے دیکھنے لگا کہ آخر وہ میری بات کا کیا جواب دیتے ہیں. مگر جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ نہیں، یہاں تو کوئی آگ نہیں لگی تھی، وہ دھواں فیکٹری کی کسی مشین سے آ رہا ہوگا لڑکے، اب تم جاؤ اور اپنا کام کرو. میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے. اب مجھے مستقل اس فیکٹری میں رہ کر یہاں کے اس راز کا پتہ لگانا تھا جو کہ مجھ سے پوشیدہ تھا. اماں کو میں نے صبح گھر جا کر بتا دیا تھا کہ اب سے میں بس اتوار کو گھر آیا کروں گا، باقی پورا ہفتہ میں فیکٹری میں ہی ایک کمرے میں رہ کر گزاروں گا کیونکہ دن کے وقت صفائی ستھرائی کرنی تھی. اماں یہ سن کر مان گئی تھی کیونکہ بیٹی کی شادی کو لے کر ان کو بہت ٹینشن تھی. پھر رات کی ڈیوٹی کرنے کے بعد صبح کی اذان ہوتے ہی میں کچھ دیر فیکٹری کے اندر آتے قریب ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں سو گیا. 8 بجے آنکھ کھلی تو جلدی سے صفائی پر لگ گیا. پوچا لگانے کا سامان میں اسٹور سے لے چکا تھا. ابھی تک کوئی مزدور نہیں آیا تھا، اس لیے میں چپ چاپ کام کر رہا تھا. کام کرتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے آواز دے کر بلا رہا تھا. میں نے ہر طرف دیکھا مگر کوئی موجود نہ تھا. میں سر جھٹک کر پھر سے کام کرنے لگا مگر تھوڑی دیر بعد کسی کی ہلکی سی نسوانی چیخ سنائی دی جو کہ یہی کہے جا رہی تھی کہ بچاؤ امجد، مجھے اس قید سے بچا لو پلیز. وہ یہی کہتی جا رہی تھی. میں یہ آواز سن کر جھٹکے سے پوچا پھینک کر کھڑا ہوا. یہ آواز تو میں لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا کیونکہ یہ کسی اور کی نہیں بلکہ ہمنا کی ہی آواز تھی. مگر وہ آخر تھی کہاں اور یہ کس قید کی بات کر رہی تھی؟ مجھے تو ادھر ایسی کوئی جگہ نہ دکھائی دی جہاں پر وہ قید ہو سکتی. میں جلدی سے وہاں بنے کمروں کی طرف گیا اور ایک ایک کر کے سب کو چیک کرنے لگا مگر سب کے سب خالی تھے. بس ایک مالک کا کمرہ اس وقت ہنوز بند تھا. میری مجبوری تھی کہ میں چلا کر پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمنا تم کہاں ہو. اگر وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئی تو. میں نے گھوم پھر کر دیکھا تو ایک جگہ نگاہ ٹھٹک کر رک گئی. اس فیکٹری میں ایک تہخانہ تھا جس کی سیڑھیوں پر ایک بڑا سا لوہے کا دروازہ تھا مگر اس کو تالا لگا ہوا تھا. میں نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا کیونکہ وہ آوازیں اندر سے آ رہی تھیں. میں سمجھ گیا تھا کہ ہمنا اسی کمرے میں قید تھی مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اب تک یہاں سے نہیں نکلی تھی. اتنا تو میں جان ہی چکا تھا کہ ہمنا کوئی عام انسان نہ تھی بلکہ اس کے پاس کچھ پراسرار طاقتیں موجود تھیں جن کی وجہ سے اس رات صرف میں ہی اس کو دیکھ سکا تھا. اب وہ اپنی پراسرار طاقت استعمال کر کے اس دروازے سے باہر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ میں ابھی دروازہ بجا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے مالک کی غصے بھری پکار سن کر کانپ اٹھا. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی اس تہخانے کے پاس نظر آنے کی؟ لڑکے، کیا تم جانتے نہیں کہ اس طرف آنے کی اجازت کسی ملازم کو نہیں ہے؟ میں مالک کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر لرزنے لگا کیونکہ آج سے پہلے تو کبھی ان کی آنکھوں کا رنگ سرخ نہ تھا. وہ میرے یہاں پر آنے پر یوں آگ بگولا ہو رہے تھے. اس کا مطلب تھا کہ ضرور ہمنا کو قید کرنے میں انہی کا ہاتھ تھا. میں تو ان کو ہمیشہ سے ہی ایک نرم دل انسان سمجھتا آیا تھا اور ہمنا تو ان کی اپنی بیٹی تھی. پھر وہ کیوں اپنی اولاد کو ایسے تہخانے میں بند کر سکتے تھے؟ کیا ان کے دل میں ذرا رحم نہ تھا؟ میں نے ان سے ڈرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہاں سے کسی کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں اس لیے میں دیکھنے چلا آیا. میں نے ان پر ہرگز یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں ان کی بیٹی سے مل کر بات چیت کر چکا تھا کیونکہ اس سے میری نوکری خطرے میں پڑ سکتی تھی. مالک نے مجھے وہیں جمع دیکھ کر بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور کھینچ کر باہر لے آیا. مجھے ان کے پکڑنے سے ایسے لگا جیسے میرا بازو کسی جلتے توے نے چھو لیا ہو. ان کا ہاتھ بے انتہا گرم تھا. تکلیف کے احساس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کی پکڑ بہت غیر معمولی تھی. آج کے بعد میں نے تمہیں غلطی سے بھی اس طرف آتے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا.
وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ یہ مالک جو کہ بظاہر دنیا کے سامنے ایک نیک اور رحم دل آدمی تھا، اس کی حقیقت بہت ہی زیادہ بھیانک تھی کہ اس نے اپنی ہی بیٹی کو تہہ خانے میں قید کر کے رکھا تھا۔ میں ساری صفائی کرنے کے بعد باہر آ گیا تھا، کیونکہ اس خوفناک ماحول میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ آج ہمنا کو نہ دیکھے پورے 20 دن ہو چکے تھے۔ میں اس کی ایک جھلک کو ترس چکا تھا۔ پھر نہ جانے وہ معصوم کیسے اس کھنڈر نما تہہ خانے میں جی رہی ہوگی۔ اس سفاک باپ نے ضرور کوئی بڑا عمل کر کے اس کو قید کر رکھا ہوگا۔ میں تیزی کے ساتھ اپنا دماغ چلانے لگا، کیونکہ اس کو قید میں سے میں اکیلا نہیں نکال سکتا تھا۔ اس لیے مجھے اب ہر صورت کسی عامل کی مدد لینی ہوگی جو کہ ان پراسرار طاقتوں اور اندیکھی مخلوق کے بارے میں جانتا ہو۔ میں یہ سب اپنی اماں کو بھی نہیں بتا سکتا تھا، ورنہ وہ بہت پریشان ہو جاتی۔ پہلے ہی وہ پورا ہفتہ میرے گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے بیمار رہنے لگی تھیں۔ اب یہ سب بتانے سے تو وہ خدا نخواستہ بستر کو لگ جاتی۔ اپنی جان سے پیاری ماں کو میں کسی حال میں نہیں کھو سکتا تھا، جو کہ ابا کے بعد میرے سر پر ٹھنڈی چھاؤں کی مانند تھی۔ اسی لیے خاموشی سے رات ہونے سے پہلے ہی میں اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے عامل کے پاس پہنچ گیا، جو کہ بہت سے ایسے لوگوں کی مدد کر چکے تھے جن پر جنات یا اندیکھی مخلوق کا سایہ ہوتا تھا۔ ان کا آستانہ فیکٹری سے کچھ ہی فاصلے پر ایک قدرے سنسان جگہ پر تھا۔ وہاں پر لوگ باہر صحن میں بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، مگر شکر تھا کہ بس آدھے گھنٹے بعد ہی میرا نمبر آ گیا تھا۔ جب میں نے اس عامل کو ساری بات بتائی تو وہ کچھ دیر میری شکل غور سے دیکھنے لگے، پھر مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس لڑکی ہمنا سے سچی محبت کرتے ہو؟ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ یہ بات میں پورے دل سے قبول کرنے کو تیار تھا کہ مجھے وہ پسند تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہے، پھر بھی تم اس کو اتنی ہی محبت دو گے جتنی اب کرتے ہو۔ جن زادی لفظ سن کر میں ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، مگر پھر ہمنا کا خوبصورت چہرہ ذہن کے پردے پر لہرایا تو ہاں میں جواب دیا۔ اس عامل نے کہا کہ جس لڑکی کو تم نے ہسپتال میں دیکھا تھا وہ اس فیکٹری کے مالک کی اصل بیٹی ہے، جس کا روپ اس جن زادی ہمنا نے اختیار کیا ہوا تھا، اور وہ اس فیکٹری میں رہ رہی تھی کیونکہ اس کو اس مالک سے انتقام لینا تھا، اور اس کی بیٹی کو بھی اپنے ظالم سفاک باپ کے چنگل سے بچانا تھا۔ وہ فیکٹری کا مالک ایک بہت بڑا جادوگر ہے، جو کہ کالی طاقتوں کو اپنے وش میں کر کے دنیا جہان کی قوت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ معصوم لوگوں کی زندگی تباہ کر سکے۔ اس کی اپنی بیٹی بھی اس کے ظلم سے نجات چاہتی ہے، تو ہمنا نے اس کی مدد کی کیونکہ اس کے پورے خاندان کو اس جادوگر نے مار ڈالا تھا۔ مگر اس کی بدقسمتی تھی کہ جادوگر کو یہ پتہ چل گیا کہ فیکٹری میں موجود لڑکی اس کی بیٹی نہیں بلکہ وہی جن زادی ہے۔ اسی وجہ سے اس نے عمل کر کے اس کو تہہ خانے میں قید کر رکھا ہے، اور ٹھیک چاند کی 14 تاریخ کو وہ اس کو مارنے کے بعد اس کی ساری طاقتیں حاصل کر لے گا۔ اس عامل نے اپنے موکلوں کے ذریعے کچھ ہی دیر میں ساری معلومات اکٹھی کروا لی تھیں۔ یہ دل دہلاتا سچ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ صبح ہوتے ہی ہمنا کیوں چھپ جاتی تھی، کیونکہ اس کو پکڑے جانے کا خوف ہوتا تھا۔ مگر میں نے اس عامل سے کہا کہ آپ مجھے اس کو قید سے آزاد کروانے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ اس عامل نے مجھے کہا کہ اس کام کے لیے اس کو چاند کی 14 تاریخ سے پہلے ایک بہت بڑا عمل کرنا ہوگا، جس کے لیے مجھے ان پراسرار جنگلات سے کچھ مخصوص جڑی بوٹیاں لانی ہوں گی جو کہ اس عمل کے لیے ضروری تھی۔ اس جنگل میں جانے کا سن کر مجھے خوف تو بہت آیا، مگر میں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا وہاں چلا گیا۔ اس عامل نے میرے گرد حفاظتی حصار بنا رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس جادوگر کے چیلے مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ جڑی بوٹیاں لاتے ہی میں نے اس عامل کو پکڑا دی، جس نے اپنے آستانے میں عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس جادوگر کے جادو کا اثر اس عمل سے ختم ہوا تو وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر گرا پڑا تھا، جبکہ میں آسانی سے تہہ خانے کا دروازہ کھولتے ہمنا کو باہر لے آیا تھا، جو مجھے دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہی تھی۔ وہ میری بہت زیادہ مشکور تھی کہ میں نے اس کو آزاد کروایا۔
उस जिनजादी ने अपना इंतकाम उस जादूगर को भस्म करके लिया था, जिसके बाद मैंने उसको शादी का कहा। वो तो पहले ही हर वक्त मेरी मशकूर रहने लगी थी। शादी का सुनते ही झट से राज़ी हो गई। मैंने अम्मा और बहन को ये ना बताया कि हम ना एक जिनजादी है। हम खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे थे।